الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جگر اور اس سے ریلیٹڈ امراض کا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس سلسلے میں پتے کی پتھریاں، گال بلیڈر اسٹون۔ تو یہ پتے کی پتھریاں کیوں بنتی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا اس کا علاج صرف آپریشن ہی ہے، سرجری کے بغیر بھی پتھریاں خارج ہو جاتی ہیں، اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی طرح ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، ایک لائک کرنا آپ کا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو اس کو آگے شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم علامات کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ یاد رکھے گا کہ رائٹ سائڈ جو جہاں پر جگر ہے اس سائڈ پر، وہاں پر کیونکہ یہ جو پتا ہوتا ہے اس کی شکل بالکل ناشپتی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ جگر سے تھوڑا سا اس کے نیچے والی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر پتھریاں بن رہی ہیں، پتھریاں بن چکی ہیں، تو پتہ تب چلتا ہے جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، جب وہ درد ان کو محسوس ہوتا ہے، وہ پھر جا کے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے پتے کے اندر پتھریاں ہیں۔ تو پتے کے اندر پتھریاں بنتی کیوں ہیں؟ تو اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ دائیں پسلی کے نیچے درد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ درد جو ہے وہ کمر تک چلا جاتا ہے۔ کبھی رائٹ سائڈ کے کندھے میں بھی درد ہوتا ہے، کبھی رائٹ سائڈ کے بازو میں بھی درد ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح کبھی معدے والی جگہ پہ بھی درد ہوتا ہے، کبھی سینے میں بھی اس سے درد ہونے لگتا ہے۔ تو اس کا کوئی ایک جگہ اس کی نہیں ہے۔ پھر بد ہضمی کا ہونا، ایسیڈیٹی ہونا، کھٹی ڈکاریں آنا، الٹی قے ہونا، بخار کا آ جانا، شوگر ہونا۔ پھر اس میں پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے، مقدار میں پیشاب زیادہ آتا ہے۔ پیاس کی اس میں زیادتی ہوتی ہے، بار بار پیاس لگتی ہے۔ سر کا بھاری پن ہو جاتا ہے، سر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کوئی وزن سر کے اوپر پڑا ہوا ہے، یا کبھی کبھی سر میں جو ہے وہ جلن یا چبھن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ڈر، خوف ہونے لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اینزائٹی ہوتی ہے، اس طرح نیند کی کمی ہو جاتی ہے۔ کولیسٹرول ہوتا ہے، ٹرائی گلیسرائڈ ہوتا ہے، فیٹی لیور ہوتا ہے، اور سب سے بڑے کاز جو ہے نا اس کی فیٹی لیور ہے۔ اور کمزوری ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، معدہ کمزور ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، اور بی پی جو ہے وہ لو ہونے لگتا ہے۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں، یعنی پتے کی پتھری کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر یہ علامات کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں ناظرین، پتا اور جگر یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ، ان کا بہت گہرا تعلق ہے آپس کے اندر۔ اب جو جگر باعث بناتا ہے، یعنی کہ جو صفرا بناتا ہے، وہ اسٹور جا کے پتے میں کرتا ہے۔ اب پتھریاں کیسے بنتی ہیں کہ جب ہمارے اندر حرارت کی کمی ہوتی ہے، جسم کے اندر سردی ہوتی ہے، جسم کے اندر ہمارے اندر بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، الکلی کی زیادتی ہوتی ہے، تو حرارت کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ جو صفرا ہے، وہ جو باعث ہے، وہ وہاں پہ جم جاتا ہے۔ جیسے فریج کے اندر جو ہے وہ برف جم جاتی ہے، ایسے وہ صفرا جو ہے وہاں پر گاڑھا ہو کے وہاں پر جم جاتا ہے۔ پھر اس وجہ سے وہاں جو ہے وہ پتھریوں کی شکل وہ اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتھریاں نہیں ہوتی، یہ وہ گاڑھا مادہ ہوتا ہے، صفرا ہوتا ہے جو وہاں پر وہ جم گیا ہے۔ تو اس کو حرارت دے کر ہمیں اس کو نکالنا ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ آ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتے کی پتھریاں جو ہے وہ نکلیں گی کیسے؟ اس کا تو وہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے نکلنے کا. تو یہ جو مادہ پتھری کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو جب ان کو حرارت ملے گی تو یہ مادہ پتلا ہو کے وہاں سے خارج ہونا شروع ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں کہ یہ حرارت کی کمی ہوتی کیوں ہے. تو دیکھیے ناظرین، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو جب ہم کوئی غم ہمیں ملتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، یعنی نفسیاتی طور پر جب ہمارے اوپر کوئی پریشر بنتا ہے، دباؤ آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی حرارت کی کمی ہو جاتی ہے. پھر دوسرا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کو جو جاگتے ہیں تو اس وجہ سے بھی حرارت کی کمی ہو جاتی ہے. تیسرا سبب جو ہے، ہم جو ہے اعصابی جو غذائیں ہم کھاتے ہیں جس میں لیکوڈ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، الکلی اس میں زیادہ ہوتی ہے، بلغم کی مقدار اس میں زیادہ ہوتی ہے، پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہے جیسے دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں، ساگودانے کی کھیر ہو گئی، اس طرح جوس جتنے بھی ہو گئے، یہ سارے جو ہے وہ حرارت کی کمی پیدا کرتے ہیں جسم کے اندر. تو جب اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کریں گے، پھر اس میں یہ کہ جو ہم پیزا، برگر وغیرہ کھاتے ہیں، یا پھر یہ ترش چیزیں، ایسڈ والی چیزیں جو دہی، لسی، فروٹ چاٹ، گول گپے وغیرہ ہو گئے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کھانے سے حرارت کی کمی ہو جاتی ہے. ایک کامن چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پتے کے اندر پتھریاں جو ہے وہ مردوں کی بنسبت عورتوں کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہیں. پھر اس میں جو عورتیں مانع حمل کی جو ادویات استعمال کرتی ہیں وہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے. اور پھر ہم جو گھروں کے اندر سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، بلا وجہ ہم جو ہے کہیں پر کوئی درد ہوا تو ہم نے میڈیسن استعمال کر لی، تو اس وجہ سے بھی جو ہے حرارت کی کمی ہو جاتی ہے. چونکہ یہ حرارت کی کمی کی وجہ سے پتے کے اندر پتھریاں بنتی ہیں. تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. ناظرین، اس کی جو ہے وہ تحریک، اس میں 2 تحریکوں کے اندر یہ پتے کی پتھریاں دیکھی گئی ہیں. ایک تو اعصابی عضلاتی اور دوسری جو ہے تحریک عضلاتی اعصابی. تو اس میں آپ نے علاج کیا کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے 4 مسحل کا نسخہ دینا ہے، اور دوسرا اس میں آپ نے جوارش کمونی اپنی بنائی ہوئی وہ دینی ہے. تیسری چیز آپ نے حب سنگدانہ دینا ہے، اور چوتھی چیز آپ اس میں تریاک میدا بھی دے سکتے ہیں. اور کاوا جو ہے وہ آپ نے اجوائن اور پودینہ کا دینا ہے. تو اس طرح آپ اس کا علاج کریں. اللہ کے فضل کرم سے پتے کی جو پتھریاں ہیں وہ آسانی سے خارج ہو جائیں گی، چند دنوں کے اندر ہی خارج ہو جائیں گی. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.